الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قابل صد احترام اسٹیج پہ جلوہ افروز حضرت مولانا محمد معز الدین صاحب فاروقی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد انصار الحق صاحب اعجازی دامت برکاتہم العالیہ، اور صفا بیت المال کے سربراہ صدر اور اس عظیم الشان 10 روزہ پروگرام کے روح روا حضرت مولانا مفتی محمد انیس صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، علماء کرام، حفاظ اعظام، تمام کی خدمت میں عاجز کا سلام قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ دوسرا شعر آپ کی خدمت میں حالات حاضرہ کے تحت، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ اور یہ عظیم الشان 10 روزہ پروگرام میں اس کے بانی، اس کے سرپرست، اس کے روح روا مفتی انیس الرحمن صاحب ندوی، جن کی کوششوں سے یہ نظام چل رہا ہے اور اورنگ آباد شہر کے تمام مسلمان اپنی دینی علمی پیاس بجھا رہے ہیں، انہی کو معلوم کہ اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ لہذا ان کی خدمت میں ان کی نظر ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ عزائم جن کے پختہ ہو یقین جن کا خدا پر ہو، عزائم جن کے پختہ ہو یقین جن کا خدا پر ہو، تلاطم خیز طوفانوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ برادران اسلام، آج کا مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، نظام مکاتب انسانیت کے لیے نعمت۔ حاضرین، ایک جملے کے اندر، ایک عنوان کے اندر مفتی صاحب نے سارے دین کو گویا کہ سمیٹ کے رکھ دیا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے بھئی، جس کو اٹھنا ہے وہ پہلے اٹھ جائے، کیونکہ بات 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ آپ توجہ سے سنیں تو میری بھی ایک رہی کہ ویسے میں
بہت زیادہ بات کرنے کا عادی نہیں ہے، اور ہمارے مولانا عمران صاحب نے سیرت کے عنوان پر بہت تفصیل سے بہت اچھی بات کی، اور میں مقرر ہوں بھی نہیں، سمجھے کیا۔ اب یہ مفتی صاحب کی ذرہ نوازی کے انہوں نے بٹھا دیا، تو ان کا بڑوں کا حکم بھی ماننا ضروری ہوتا ہے، اس لیے بیٹھ گیا۔ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کی اور پورے دنیا کے مسلمانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ دین نام ہے اللہ کے حکم کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، اور دین کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ اور یہ 5 شعبوں کا علم دنیا کے ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے، جس کو میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں الفاظ فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، غلام ہو، مزدور ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، سب کے لیے دین کا سیکھنا فرض ہے۔ اور دین کے 5 شعبے ہیں، اور کہاں سیکھیں گے؟ دین سیکھنے کی جگہ کہاں ہے؟ آپ سب مجھے ایک ہی جواب دیں گے کہ دین سیکھنے کی جگہ مدارس۔ تو میرے بھائیوں، پورے ہندوستان کے مدارس، اس کا سروے کیا گیا، اور ان مدارس میں پڑھنے والوں کی تعداد بمشکل 1.5 سے 2% ہے۔ ہم 5% سمجھ لیتے ہیں، پھر یہ دوسرے 95% جب بچے اور بچیاں، یہ دین کہاں سیکھیں گی؟ اور جتنے سامنے میرے لوگ بیٹھے، انہوں نے دین کہاں سیکھا؟ دین سیکھنے کی جگہ ایک ہی ہے، وہ ہے مکتب۔ اور اسی کو مفتی صاحب نے کہا کہ مکاتب کا نظام انسانیت کے لیے ایک نعمت ہے۔ اگر میں اور آپ مکتب میں نہ جاتے تو دین کیسے سیکھتے؟ کہاں سیکھتے؟ کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی مارکیٹ میں کہاں دین ملتا ہے؟ دین تو مکاتب ہی میں ملتا ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ مکاتب کا نظام پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور نعمت مترقبہ ہے۔ اب اس نظام کو سمجھنا، اب اتنا تو وقت نہیں کہ بہت زیادہ تفصیل میں اس کے سامنے رکھ سکوں، کیونکہ مکاتب کے، مدارس کے، اسکول اور کالج کے، تعلیمی لائن سے جتنے بھی ادارے ہیں، ان کے لیے 4 اصول ہیں۔ ایک چیز ہے نظام، دوسرا نصاب، تیسرا طریقہ تعلیم، اور چوتھا نگرانی کا نظام۔ اور یہ ہر ایک کے لیے کم سے کم 2 گھنٹے چاہیے۔ اللہ کا فضل اور اس کا احسان اور کرم ہے کہ 10 سال مکاتب کی محنت جو کی گئی، انہی 4 عناوین کی تحت پورے ہندوستان میں کرایا مکتب کی برکت سے۔ اب یہ 4 عناوین پہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی اور مناسب بھی نہیں ہے، لہذا میں یہ بتاتے چلوں کہ مکتب کیا ہے، مکتب کس کو کہتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مکاتب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بہن بھائی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا، وہ بھی کیا تھا؟ مکتب ہی تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 9 مکتب چلتے تھے، حضرت عمر فاروق کے دور میں اور زیادہ ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنی وسعت دی گئی کہ جہاں تک اسلام پہنچا
دین کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے مکاتب کا نظام بنایا گیا۔ اب آ جائیے اپنے قریب ہندوستان کے اندر۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد جب استطاعت کا دور چل رہا تھا، گاؤں کے گاؤں، بستی کے بستی، قافلے کے قبیلے کے قبیلے مرتد ہو رہے تھے۔ اس وقت ایک ہی جماعت تھی، وہ تھی جمعیت علماء ہند۔ ہمارے اکابرین نے یہ مقدس اکابرین کی جو جماعت تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مکاتب کے نظام کو رائج کیا جائے۔ حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی کے لیے دینی تعلیم کے 12 رسالے لکھے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے تعلیم الاسلام لکھا۔ ایسی کئی جو کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ مکاتب کا سلسلہ ہر جگہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتے رہے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت مختصر آپ کو لے کے چلوں۔ آئیے مکاتب کے سلسلے میں چند ہمارے اکابرین کے اقوال بھی سن لیجئے، تاکہ مکاتب کی اہمیت، افادیت، فضیلت اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ 1963 میں حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے جلسے کے اندر خطاب کرتے ہوئے حاضرین سے فرمایا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں، 2 باتوں میں سے کسی ایک بات پر راضی ہو جاؤ۔ یا تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو یا ارتداد پر راضی ہو جاؤ۔ آج کیا دور چل رہا ہے؟ ہماری کتنی بیٹیاں غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے اور آپ سنیے بھی اور سمجھیے بھی اور ذرا غور بھی کرو کہ 3 مہینے کے اندر اورنگ آباد شہر میں 70 مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کی ہے۔ کسی مسلمان کے کان پر جو تک نہیں ریگ رہی ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہم۔ آج کی گورنمنٹ، آج کی حکومت اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی حکومتیں، جتنی تنظیمیں، جتنی جماعتیں، ہر ایک کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ نیا تعلیمی نظام گورنمنٹ کی طرف سے جو آ رہا ہے مسلمانوں کے لیے، ایک زہر قاتل ہے۔ مسلمانوں، ہوش میں آؤ، اپنے کان کھولو اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کرو۔ یاد رکھو، اگر ہم نے اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیج کر دین نہیں سکھایا، مکاتب میں نہ بھیج کر دین نہیں سکھایا، تو یاد رکھو کہ 15 سال کے بعد ان کے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا میں حاضرین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے محلے کے، اپنی مسجد کے مکتب کی فکر کرے اور خاص طور سے اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو مکاتب میں بھیج کر ان کے عقیدے کو مضبوط کراؤ۔ آج ایسی جماعتیں نکل رہی ہے، کوئی شکیل بن حنیف کے نام سے، تو قادیانیت کے نام سے، ایسے فتنوں کا یہ دور ہے میرے بھائیوں کہ جو ہمارے اسلام کو کب ہم سے چھین لے گا پتہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا اگر ہم اپنے ایمان کی، اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور دین اسلام کو دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکاتب کے نظام کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ اور مضبوط کرنے کے لیے وہی 4 اصول جو ہے کہ اپنے مکاتب کے اندر بہترین نظام ہو، بہترین نصاب ہو، طریقہ تعلیم بہترین ہو اور نگرانی کا نظام ہو، تب جا کے ہمارے کچھ بچے انشاءاللہ العزیز، اور وہاں قائد کی تعلیم ان کو گھول کے پلا دی جائے تاکہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے بچوں سے اپنے ایمان کو سلب نہ کر سکے۔ لہذا ہماری ایک ترتیب ہے کہ ہر مسجد کے تحت جتنے مکان ہیں وہاں 3 قسم کے مکاتب ہوں۔ ایک بچوں کا مکتب، ایک بڑوں کا مکتب
اور ایک مستورات کا مکتب۔ یہ مستورات بھی تو ہماری بہنیں ماں بہنیں ہیں، یہ بھی تو آدھی امت ہے، ان کی فکر کون کرے گا؟ اگر ہم نے آج ان کی فکر نہیں کی تو کل میدان حشر میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ انہوں نے سب کچھ کیا لیکن ہم کو دین نہیں سکھایا۔ وہ وقت سے بچنے کے لیے ہم کو 3 قسم کے مکاتب ہر محلے میں، ہر مسجد کے ماتحت کرنا ہے تاکہ ہماری ماں بہنوں کو دور جانے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ بے پردگی کا مسئلہ ہے، اور بے پردگی تو آج ہمارے پاس ابھی جتنی مساجد میں اور خاص طور یہاں بیٹھے اس سے 25 گنا ہماری مستورات ابھی کیا بولتے رنگار گلی اور چوک میں ہوگی۔ بڑی شرم کی بات ہے، ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پردے کا نظام ہو۔ یہ کیا ہے کہ میاں گھر میں بچے سنبھال رہے ہیں اور بیگم شوہر کا بھی سوٹ لانے کے لیے گئی ہے۔ آج کل مرد بھی عورتوں کی پسند کے کپڑے پہن رہے ہیں، کیا تعجب ہے؟ کوئی شب قدر نہیں تھی، کل شب قدر تھی، آپ سب گواہ ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی بہنیں شب قدر منا رہی تھی، کتنے بھائی ہمارے شب قدر منا رہے تھے، کتنے عبادت کی ہے، شاپنگ کی ہے۔ جواب نہ مجھے دینا ہے نہ آپ کو، یہ تو اللہ کے پاس جواب ہوگا۔ لہذا آئیے میرے اور آپ کے اور اس ہندوستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو مفکر اسلام ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بچہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی دوا سے زیادہ ضروری، عید کا دن ہو تو بچوں کے نئے کپڑوں سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائے اور مکتب میں بھیجیں، مکاتب منظم ہو، خود کفیل ہو۔ یہ ساری تفصیل آگے ہمارے مکاتب کے جو پروگرامز ہوتے ہیں سال میں 2-3 مرتبہ علماء کرام کے، معلمین کے، مکتب کے ذمہ داروں کے، اس کے اندر نظام نصاب ساری تفصیل آتی ہے۔ میں آپ تمام بھائیوں سے ایک ہی درخواست کرتا ہوں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ذرا کان کھول کے سن لیے گئے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے رہا ہونے کے بعد جب دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تو ایک مجلس میں جہاں سارے اکابر علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا بھائیوں، جیل کی تنہائیوں میں غور کرنے کے بعد مسلمانوں کی پستی کے جو حالات پر میں نے جائزہ کیا اور تجزیہ کیا تو صرف 2 وجوہات میرے سامنے آئی۔ ایک، مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور دوسرا آپس کا اختلاف۔ لہذا میں نے طے کر لیا کہ آئندہ مجھے قرآن کو لفظاً و معناً، لفظاً تو مکاتب ہو گئے اور معناً مدارس ہو گئے، قرآن کی خدمت کرنی ہے اور آپس کا انتشار ختم کرنا ہے۔ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا ہمارا لڑنا جھگڑنا، آپس میں ٹکرانا، ایک دوسرے کو برا بولنا، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، ایک دوسرے کے خلاف بولنا۔ اب میرے بھائیوں ایک ہو جاؤ، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ہمارا انتشار، ہمارا افتراق، ہمارے اختلافات ہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر غیر ہم پر حملہ کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن غیر جب حملہ کرتا ہے یہ نہیں دیکھتا یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ جماعت اسلامی کا ہے، یہ کچھ نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ میں آپ تمام بھائیوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے مکاتب کو مضبوط کرو اور مکاتب میں بچوں کو بھیجو
पाबंदी के साथ भेजो और उनका थोड़ा जायजा भी लो ना। हमारे पास तकरीबन इदारे दावतुल हक की निगरानी में 192 मकातिब चलते हैं। अहमदनगर, नासिक, जलगांव, बुल्ढाना, जालना, औरंगाबाद शहर के अलावा इन 5 अजला में मकातिब का निज़ाम चलता है। शहर में 27 जगह पर बड़ी मस्तूरात के दाइया और मोमिना कोर्स चलते हैं और शहर में तकरीबन 60 मकातिब हमारे बच्चों के चल रहे हैं, जहाँ बेहतरीन तालीम और हिफ्ज़ की भी तालीम हो रही है। मैं आप तमाम भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, ये मुबारक महीना हमसे गुजर रहा है, बहुत तेज़ी के साथ गुजर गया। मैं इस मौके पर आप तमाम से एक दरख्वास्त करता हूँ कि हम ये चंद दिन जो बाकी रह गए इसमें एक दुआ करें कि अल्लाह आइंदा साल के रमज़ान हम तमाम को नसीब फरमा और उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। और जो कुछ हमने इस मुबारक महीने में अल्लाह तेरी इबादत की है तो इसको कबूल फरमा। करेंगे भाई? अच्छा ही मुझे ये बताओ, कौन कौन अपने बच्चों को मकतब में पाबंदी के साथ भेजेगा? हाथ उठाइए ज़रा। देखिए, यही एक रास्ता है। कोई स्कूल में दीन नहीं सिखाया जाता है, वहाँ कुछ नहीं होता है। दीन जो सिखाया जाता है मकतब में, इसीलिए निज़ाम मकातिब को हज़रत मुफ्ती साहब ने नेमत इंसानियत का लक़ब दिया है। आपसे मेरी एक ही दरख्वास्त है, अपने मकातिब को मजबूत करो, मुनज़्ज़म करो। अपनी माएँ, बहनें, बीवियाँ, बेटियाँ और जो रिश्तेदार हैं इनकी भी तालीम की फ़िक्र करें और ख़ुद भी दीन सीखे, क्योंकि दीन ही में कामयाबी है। और दीन के 5 शोबे, 5 शोबों का इल्म हर मुसलमान को ज़रूरी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना